بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اب سب احباب کا اور خواتین حضرات السلام علیکم۔ پچھلی اگر 2 ہفتے کی آپ میری پریس ٹاک دیکھیں تو میں نے اس میں اپنے معافی ضمیر میں یہ گزارش کی ہے کہ پچھلے 2 ماہ کے اندر آزاد کشمیر میں جو صورتحال ڈیولپ ہوئی، اس صورتحال میں سیاسی قیادتیں وہ اپنا رول نہ کر سکی جو ان کا رول بنتا تھا، اور بالکل غیر جانبدار ہو گئی، جبکہ یہ واحد ہمارے پرائم منسٹر ہیں جو حضرت قبلہ، جن کو 53 کے ہوسٹ میں 48 ووٹ پڑے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بڑے اسٹیک ہولڈر تھے، پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک کا ایک بہت بڑا حصہ، اور پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی، سارے کے سارے اسٹیک ہولڈر، اور پھر ایک تحریک چلتی ہے۔ پہلے اس کا جو رخ تھا وہ بجلی کے تعرف کی طرف تھا، پھر آٹا بھی اس میں شامل ہو گیا، پھر بنتے بناتے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں، دوسرے سے تیسرے ضلع میں، اور آخر کار آ کے مظفر آباد میں جمع ہوتے ہیں کچھ ہزار لوگ، جس میں 4 جانیں ضائع ہو جاتی۔ بنیادی طور پہ ویسٹرن معاشرہ ہو یا ہمارا یہ ایشیا ہو یا جنوبی ایشیا ہو، اس سارے کے اندر سیاسی قیادتیں اور سیاسی کارکن بڑا میٹر کرتا ہے۔ سیاسی کارکن ہی معاشرے کی پہچان ہوتا ہے، اس کی ایک تربیت بھی ہوتی ہے، اس کی ایک ٹریننگ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی لیڈرشپ کی طرف ضرور دیکھتا ہے کہ میری لیڈرشپ کی ڈائریکشن کیا ہے۔ میں نے پچھلے کوئی 4-5 دن پہلے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ جب سیاسی قیادتیں اپنا رول نہ کر سکیں تو پھر ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے۔ میں چونکہ اسلام آباد کا رہائشی ہوں، اسلام آباد میں خیبر ایجنسی میں ایک وار لارڈ کا جنم ہوتا ہے منگل باغ کے نام سے۔ منگل باغ نے آ کے اسلام آباد فیصل مسجد میں جرگے لگانے شروع کر دیے۔ پہلے کوئی تنازع تھا کسی ڈائیورس کا، اس کا جرگہ لگایا، پھر 2 پارٹیوں کے درمیان کوئی سول لیٹیگیشن تھی، اس کا جرگہ لگایا، اور کوئی 2-3 دن وہاں پہ جرگے لگنے شروع ہوئے۔ منگل باغ نے وہ جرگے لگائی اس دنیا سے جانے سے پہلے۔ جب منگل باغ نے وہ جرگے منعقد کرنے شروع کیے اور ان جرگوں کے فیصلے سنانے شروع کیے تو ہمارے جو قومی ادارے ہیں وہ الرٹ ہو گئے کہ بھائی یہ کیا صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے۔ ایک خیبر ایجنسی سے ایک وار لارڈ اٹھتا ہے اور اسلام آباد میں آ کے، اور وہ جرگے زیادہ تر پٹھان ہماری برادری اور کمیونٹی جو ہے ان سے متعلق تھے۔ پنڈی اسلام آباد میں جہاں پہ کشمیریوں کی ایک تعداد، آزاد کشمیر کے لوگوں کی رہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے، اسی طرح کے پی اور ٹرائبل ایریا سے بھی تعلق رکھنے والے، اور یہ صرف ایک منگل باغ کے جرگے نہیں تھے بلکہ مالاکنڈ میں بھی دیکھیں ایک ایریا وہ ہے جو فاٹا فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ایریا تھا، اور ایک پاٹا میں جس میں ہمارا دیر اور یہ علاقے کچھ شامل ہیں جو پروونشل ایڈمنسٹریٹو ایریا جس کو پاٹا کہتے ہیں۔ تو پروونشل ایڈمنسٹریٹو ایریاز میں بھی یہ اس طرح کے جرگے منعقد ہونے شروع ہو گئے، چونکہ سیاسی قیادتیں وہاں پہ کنارہ کش ہوئی تھی۔ تو نہ تو سیاسی قیادتوں کو کنارہ کش ہونا چاہیے، نہ سیاسی کارکن اور جو ورکر ہوتا ہے اس کو کنارہ کش ہونا چاہیے۔ اس کا معاشرے کے اندر ایک رول ہوتا ہے، اور وہ پھر معاشی اور معاشرتی رول بھی بنتا ہے۔ معاشی معاشرتی رول میں بھی یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے مطالبہ کرنا کہ اس کا سستا ہو جائے یا وہ مہنگی ہو جائے، لیکن ریاستوں اور ملکوں کے ساتھ محبت نہ تو بجلی کے ٹیرف کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، نہ آٹے کی کسی قیمت کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اس کا تماشا ہمارے ملک کا دائیں بائیں ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے اس کا تماشا بنانا شروع کر دیا۔ ہمارے ملک میں کچھ اچھی چیزیں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرول اگر اسلام آباد میں جس قیمت کا لیٹر ہوتا ہے وہ گلگت میں 20 سے 21 گھنٹے لگتے ہیں، وہاں پہ بھی اتنے کا لیٹر ہوتا ہے۔ آٹے کی سبسڈی میں بھی ہماری گورنمنٹ نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ جو 1 لاکھ تک کی انکم کا آدمی ہے، یہ بڑا باریکی والا میں نے مثال ہمیشہ دی کہ آٹے کا پیڑا جو ہے وہ ہلکا بناتا ہے کہ چپاتی ہلکی بناؤں، بیٹی کی فیس جمع کرا سکوں، میں بیٹے کا علاج کرا سکوں، وہ 4 مہینے تک بال نہیں کٹواتا۔
اس کو آٹا یہ کہ گورنمنٹ گھر میں دے اور فری میں دے، وہ ڈیلیوری کرے، لیکن جس کے کتے مکھن کھاتے ہیں، جس کو اپنے پیسوں کا نہیں پتا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں پرائم منسٹر تھا تو کئی میرے احباب یہاں ملنے آتے تھے. کئی دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ جی گھی کس طرح کے جی ہے، کوئی پتہ نہیں. چاول کس طرح کے جی ہے، کوئی پتہ نہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسے طبقے کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو کئی کنبوں کی، کئی افراد کی پرورش کر سکتے، بہت سارے لوگوں کی کفالت کر سکتے، کئی بچوں اور بچیوں کی وہ فیسیں ادا کر سکتے. آپ اللہ پہ یقین کریں کہ اجیرا کی ایک بچی جب میں پرائم منسٹر تھا تو میرے پاس آئی. اس بچی نے ڈسٹرکٹ ٹاپ کیا تھا. ہم نے اس کو مبارکباد بھی تھی. وہ بچی بھول گئی جس مقصد کے لیے اس بچی کو میرے پاس لایا گیا تھا. تو وہ بچی جب پیچھے ہٹتی ہے تو مجھے اس وقت بالکل اس کا جو سین تھا وہ میری اپنی بچی کا سین، کہ وہ بچی شائع ہو رہی تھی. جو اس کے عزیز اس کو اپنے ساتھ، وہ چاچا تایا ماموں جو بھی اس کے رشتے میں ہوں گے جو لائے تھے، انہوں نے اس بچی کو تھوڑا سا سرزنش کے انداز میں یہ کہا کہ تو نے جو بات کرنی تھی وہ تو نے کی نہیں. تو اس بچی نے اس طرح کر کے ہاتھ رکھا کہ وہ میں تو بھول گئی، چونکہ ایک عام بچی تھی. اب اس کا وہ جو سین تھا وہ مجھے اپنی بچی کا سین نظر آ رہا تھا کہ ایک عام بچی جو بنیادی طور پہ کبھی پرائم منسٹر کو نہیں ملی، وہ بچی دوبارہ میں آگے آتی ہے اور اس نے کہا کہ انکل ہم 5 بہن بھائی ہیں تو ہماری فیس کا مسئلہ ہے. تو میں بچی یا بچہ ایک ہی طرح سے میرا بولنے کا انداز ہے، میں بیٹا کہتا رہتا ہوں. تو میں نے کہا بیٹا آپ لوگوں کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے منتھلی؟ تو اس نے کہا جی 30,000 روپیہ. ایسا جملہ یا ایسی بات بعض اوقات رونگٹے کھڑے کرنے والی ہوتی ہے. اس بچی نے کہا کہ یہ آج 4واں-5واں مہینہ ہے میرے باپ کو مرے ہوئے. میں نے کہا کہ کس طرح چل رہا تھا؟ اس نے کہا جی 4-5 مہینے ہو گئے باپ کو مرے ہوئے، اب تک ہمارے رشتہ دار جو ہے وہ دے رہے تھے، اب وہ کہتے ہیں اپنا بندوبست کرو. اس لیے رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ بات تھی کہ 30,000 روپیہ کیا چیز ہے یا 35,000 روپیہ کیا چیز ہے. تو وہ رشتہ دار کتنی درندگی کو چھو رہے ہوں گے، اور ہمارے کتنے عزیز اقارب ہیں کہ ان کے لیے 30-40-50,000 روپے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھیں گے اتنا بل دے آئیں گے. لیکن اس بچی جس کے وہ 5 بہن بھائی ہیں، اس نے جو چیز ڈیمانڈ کی مجھ سے، یعنی اس وقت کے پرائم منسٹر کے ساتھ اس بچی کو یہ نہیں تھا کہ پرائم منسٹر، اس نے کہا انکل ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے. اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا تھا. تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا بڑا طبقہ موجود ہے کہ جس کو سستا گھی نہیں چاہیے، جس کو سستا آٹا نہیں چاہیے، اس کو نہ مانگنا چاہیے. تو یہ دیکھا دیکھی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی، سیاسی قیادتوں نے اپنا رول وہ نہ نبھایا جو نبھانا چاہیے تھا. معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے کہ جس کو اپنی دولت کا کوئی اندازہ نہیں ہے. ہماری حکومت نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ ٹیکس ریٹرن صرف 5,000 فائل ہو رہی تھی. جو ٹیکس ریٹرن 5,000 فائل ہونے کا مطلب یہ کہ یہ 5,000 لوگ ٹیکس پیئر نہیں تھے، یعنی یہ اپنی ریٹرن فائل کر رہے تھے. ہم اس کو 57,000 پہ لے کے گئے. ہم نے فارمولہ یہ ضرور رکھا کہ جو ٹیکس ریٹرن دے گا، ایک تو ہم نے اس کو آن لائن ٹیکس ریٹرن کر دیا. دوسرا ہم نے کہا کہ ایک بندہ والنٹیئر اپنی ریٹرن جمع کراتا ہے، گورنمنٹ کا کوئی بھی لیٹر اتھارٹیٹیو نہیں ہوگا کہ اس کو کہے کہ پرسوں تم نے اتنے بجے 11 بجے 10 بجے شارپ اگر نہیں آئے تو ہم تمہارا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا اسے. تو لوگوں نے اعتماد کا مظاہرہ کیا. لیکن یہ بات آپ کو اور مجھے سمجھنی بھی چاہیے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا طبقہ، مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے ڈاکٹرز، یہ سکول، ٹیوشن اکیڈمی، کوئی بھی ٹیکس سسٹم کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہے. تو باقی سارا پنجاب میں پیدا ہوتا ہے، بک آزاد کشمیر میں ہوتا ہے. آپ یو نیم اٹ. ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ آزاد کشمیر ٹیکس کے حوالے سے لوگوں نے ہیون بنایا ہوا ہے جہاں سے پیسے آپ کے اکٹھے ہو سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نان ڈاکومنٹڈ اکانومی ہمارے آزاد کشمیر میں، کہ لوگ کیش ہینڈلنگ کرتے ہیں. کسی جگہ پہ نہ ڈیبٹ کارڈ ہے، کسی جگہ پہ نہ کریڈٹ کارڈ. تو جو بنیادی طور پہ ڈیبٹ کارڈ نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، اور بینک سے بھی اگر آپ کی ڈرائنگز ہو رہی ہیں تو وہ کیش کے ذریعے ہو رہی ہیں. تو وہ جو کیش ڈرائنگز ہوتی ہیں یعنی کیش سے وڈرالز ہوتی ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. تو بنیادی جو نیریٹو بلڈنگ تھی وہ غلط تھی. جو نیریٹو بلڈنگ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رکھی گئی. ہماری گورنمنٹ اگر چل رہی ہوتی،
عمر آ جاتے وہ جو آپ کافی شاپ کا بتا رہے تھے وہ کیا تھا اس کو جگہ کو کافی شاپ کون سی والی تھی وہ جو دکانیں کھلی ہیں؟ یہ مظفر آباد یہ سینٹر میں برج کے ساتھ یہاں پہ ورکشاپیں تھی. میں یہ جو اس وقت کا کمشنر تھا ملنگ جان جو ہے یہاں پہ اگر آپ پرانی تصویریں کسی کے پاس ہوں مسعود الرحمان کو میں نے کہا ہے تو بنیادی طور پہ کریکٹر کے حساب سے تو کوئی وہ بندہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے اس سے کام کروایا. اسے ایسے لوگوں سے کام کرانا پڑتا. اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ ورکشاپیں تھیں. میں پیچھے پڑ گیا دوست میں نے کہا جی یہاں بہت کلاسک قسم کی کافی شاپس بنتی ہے. میں نے کہا کہ یہ شہر کے اندر میں آج اپنی گاڑیوں میں ان بچوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس شہر کا 2 ماہ میں ہم نے حلیہ بدل کے رکھ دینا تھا 2 سال کے اندر. اسی طرح ٹیکس کے حوالے سے لوگوں کی سیلریوں کے حوالے سے ایک پورا پلان تھا جامع پلان تھا. ہماری گورنمنٹ زیادہ عرصہ نہیں چلی. جو سال کا عرصہ تھا اس میں جو کام کر سکے وہ آپ کے سامنے. مہاجرین کے حوالے سے بھی ایک پورا پلان رکھتے تھے جہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے کتے مکھن کھاتے ہیں. مہاجرین بستیوں اور کیمپوں میں بھی حالت اچھی نہیں تھی اور اس میں ہماری حکومتیں اور ہمارے اداروں کی لمیٹیشن ہے. وہ اپنے وسائل سے اتنا نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہم نے ڈونرز کے لیے سعودی اداروں کے ساتھ متحدہ عرب امارات آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہسپتال ہمیں بنا کے دیے جہاں پہ یونیورسٹیاں بنا کے دی کمال کے بنا کے دی ہوئی جس میں سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں. یہ جو ہماری مظفر آباد یونیورسٹی ہے اس کا کچھ 3.5 ارب کا یہاں کے ہمارے جو وائس چانسلر ہیں یہ ڈاکٹر کلیم عباسی وہ اس کی آپ کو وٹنس کریں گے کہ 3.5 ارب کا لیفٹ اوور کام تھا جو موجودہ سعودی عرب کے ایمبیسیڈر ہے ہیز ہائنس نواف جو ہے ان کو ایک میٹنگ میں انہیں 3.5 ارب کی ہمیں اپروول دلوائی. تو بنیادی طور پہ ہم نے جو اس وقت مہاجرین الاؤنس میں یا دوسری جگہوں پہ ہم نے گزارا الاؤنسز میں اضافہ کیا یا جو لوگوں کے لیے کی یہ ہمارا سلسلہ آگے جاری رہتا ہے تو بہت ساری صورتحال میں بہتری آتی. تو یہ جو صورتحال اس وقت ڈیولپ کی گئی اور ون سائیڈڈ نیریٹو کبھی آپ کہیں کہ انٹری پوائنٹ بند کریں گے. یہ انٹری پوائنٹ تو ادھر گرداسپور میں کسی نے بند نہیں کیے. بھائی کیا بات کرتے ہو. ایسی چیزوں کی میں نے شدید مذمت کی. یہ ریاستیں اور ملکوں میں آخری حد ہوتی ہے. کوئی کسی اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کرتا نہ برداشت کرتا نہ کرنے والی چیز ہوتی ہے. آپ کیا لگے ہوئے ہیں بھائی کیوں بند کریں گے کیوں بند کرنے جا رہے کیا کرنا چاہتے ہیں. ایل او سی کے اس پار سید علی شاہ گیلانی نے بھی جو 19 جولائی کو جو قرارداد منظور ہوئی تھی سید علی شاہ گیلانی نے جو 1970 کی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے راجیہ سبھا بھی دیکھ لی لوک سبھا بھی دیکھ لی. وہ بننے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پرائم ہے پاکستان سپریم ہے ہمارا ملک سپریم ہے. چھوٹے راجوڑوں سے کام نہیں چلتے. دنیا میں اگر عزت کمانی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کیسے اکھنڈ بھارت بنے بیٹھا ہے. چائنا کا سائز دیکھ لیں برازیل کا سائز دیکھ لیں امریکہ کا سائز دیکھ لیں. رشین فیڈریشن آج بھی 17 ملین اسکوائر کلومیٹر کا ملک. آپ ایران کا سائز دیکھیں الجزائر اور سعودی عربیہ اور سوڈان کا سائز دیکھیں. بھائی ہمیں کیا بدبختی پڑی ہوئی ہے کہ ہم اس ملک کے پیچھے پڑے ہوئے کبھی ادھر سے کاٹنا چاہتے ہیں کبھی ادھر سے کاٹنا چاہتے ہیں. یہ چیز بالکل ناقابل برداشت ہے. ریاست ہے اور ریاست کی اپنی عزت اور تکریم ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ملک کی جڑوں کے اوپر وار کریں. نہ ایسی جڑوں کے اوپر وار کرنے دی جائے گی. نہ کسی کو ایسا سوچنا چاہیے نہ ایسا تصور کرنا چاہیے. اس ملک کے محفوظ ہم ہیں اس ملک کے کلیدار ہم ہیں علم بردار بھی ہم ہیں. ہم کسی ایسی چیز کی دلجوئی نہیں کریں گے جو کسی کے وہم گمان اور تصور میں ہو. ملک ہے تو ہم ہیں. ملک کے نزدیک پہنچنے کے لیے آزاد کشمیر کے لوگوں کا ہمیشہ سے یہ نعرہ رہا ہے اور وہ نعرہ ہمارا ہے. ہر بندے کو نعرہ اپنے اختیار کرنے کا اختیار ہے. آپس میں کو پیس ایگزسٹنس والی فارمولہ رکھنا چاہیے کہ آپس میں بیٹھے ایک دوسرے کو برداشت کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ون سائڈ نیریٹو چلے گا. وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم ملک کو انٹری پوائنٹ بند کریں گے. یہ بالکل ناقابل قبول ہے. یہ کسی صورت ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ لوگوں کا شکریہ. آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو اوپن ہے. صاحب آپ یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ صوبائی سٹیٹس دینے کی بات ہو رہی ہے یا ضم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس پہ بھی اور دوسرا جو راولہ کوٹ میں واقع ہوا ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ صوبائی سٹیٹس کی میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے اس میں اس کی اپنی سپریم کورٹ ہے اس کی ایک اپنی ہائی کورٹ ہے اس کا اپنے صدر ریاست ہوتا ہے اس کا ایک وزیر اعظم ہے اور یہ سٹرکچر ہمیشہ آپ کی نیشنل لیول کی لیڈرشپ اور آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے. ہم جب بیٹھے تھے ہمیں یہ کہا گیا کہ جی اس سے پہلے آپ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو کریڈٹ جاتے ہیں. ہم نے کہا کہ بالکل دیتے. ان کی محنت تھی ان کی کوششیں تھی ان کی جدوجہد تھی کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسی بات پھیلائی گئی. نہ کوئی ایسا منصوبہ ہے.
आप ये देखें कि आर्मी चीफ ने सिपह सलार ने होने के बाद कहा कि कश्मीर पॉलिसी पे कोई तब्दीली नहीं होगी, वही कश्मीर पॉलिसी चलेगी जो 76 साल से चली आ रही है। इस हवाले से मेरा ख्याल है ये अफवाह ज़्यादा है, किसी को ये काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि जब आर्मी चीफ ने ये कह दिया तो इसका मतलब है कि ये अफवाहें चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि वही पॉलिसी होगी जो कौमी पॉलिसी हमेशा से थी, आज़ाद कश्मीर रियासत ही रहनी है। जो आज आप जेल के हवाले से पूछ रहे हैं, इसकी चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्या है इसके महरक़ात क्या थे, क्या कैदियों ने खुद ये जेल तोड़ी या वहाँ से कोई उसको उनको मावनत की गई, इसकी सारी तफसीलात मेरा ख्याल अगले 24 घंटे में आ जाएंगी। फिर इस सूरत हाल पर बेहतर तबसरा किया जा सकेगा कि ये सब बड़ा वाक़या कैसे हुआ। सरदार साहब, आपने अपने दौरे हुकूमत में कमाल का जिक्र किया है कि आपको क्रेडिट भी जाता है कि बल्दियाती इंतखाबात आपने करवाए, लेकिन वो जो नुमाइंदगान हैं उन्हें आज तक हुकूमत की जानिब से कोई फंड नहीं दिए गए। आपकी सियासत में इन हो रहे हैं दोबारा से, तो क्या हुकूमतें आज़ाद कश्मीर से डिमांड करेंगे जो मुकामी हुकूमतें उनको किस तरह से बाख्तियार बनाया जाए, उनको फंड दिए जाएँ, क्योंकि वो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं। और दूसरा सर, आपकी और सरदार अतीक अहमद खान साहब की एक मुलाकात हुई है गुज़श्ता दिनों, इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। क्या आज़ाद कश्मीर में कोई मिल के आपका इलेक्शन लड़ने का आपकी जमात को और उनका इरादा है, या क्या आपका अगला सियासी लड़ने का? काज़मी साहब बहुत शुक्रिया। देखें, आज़ाद कश्मीर में जो बल्दियाती इलेक्शन हमने करवाया, आपने खुद इसको कवर भी बड़ा किया। आपने 2 एरियाज़ मेरे इसमें उसका चूँकि खुद विटनेस हूँ, आपने पुंछ भी कवर किया, मुजफ्फराबाद में तो आप बैठे थे, फिर आपने मीरपुर भी कवर किया जाकर। बात यह है कि इस इलेक्शन के बाद हमारा एक पूरा जामे प्लान था कि इनको इख्तियारात भी मिलेंगे, फंड्स भी मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने नहीं दी और आज तक गवर्नमेंट इसकी टामुक टाइम और लैत और लाल से काम ले रही। मैं आज भी गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि ऐसी गलती ना करो। ये जो इस तरह की तहरीकें बनती हैं उसमें आपका नैरेटिव, आपका नज़रिया लेके ही बल्दियाती लोगों ने आगे जाना होता है। दुनिया सारी की जो लेजिस्लेटिव असम्बलियों के जो लोग होते हैं उनकी नर्सरियाँ यही लोकल बॉडीज़ होते हैं। मैंने या मेरे जैसे लोगों ने सारी उम्र नहीं रहना होता। इसी तरह लीडरशिप डिवेल्प होकर ऊपर आती है, एक के बाद दूसरी क़यादतें मौजूद होती हैं। कोई बंदा दुनिया में जो है इंडिस्पेंसेबल नहीं आता कि उसके बाद कोई निज़ाम ख़राब हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको इख्तियार भी मिलना चाहिए, फ़ंड भी मिलना चाहिए, गवर्नमेंट ये ज़्यादती ना करे। मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से भी ये कहूँगा, दूसरे भी जो गवर्नमेंट के अंदर वज़रा हैं वो भी इसकी मुखालफत करते रहते हैं, MLA भी मुखालफत करते रहते हैं। ऐसी गलतियाँ न करें। बल्दियाती नुमाइंदों का हक है कि उनको इख्तियार भी मिले, क्योंकि उनके पास मैंडेट है, उनके पीछे वोटर है, उनको इख्तियार भी दिया जाए और उनको फंड भी दिया जाए। उनको आए रोज़ सारे काम छोड़ के धरने देने पड़ते हैं, हड़तालें करनी पड़ती हैं। खुदारा आप उनको ये चीज़ें दें, जो उनका हक है। वो कोई भीख नहीं मांग रहे, वो अपना हक मांग रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। तो वो आपने सियासी हवाले से बात की, सरदार अतीक साहब के साथ वो वाली मुलाकात सियासी हवाले से तो नहीं थी, लेकिन देखें सियासी क़यादतों के दरमियान ये हमेशा वो, चूँकि उनकी एक रैली वो कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे पुंछ में, उस हवाले से वो मीटिंग थी, हमने उसका मीडिया में स्टेटमेंट भी जारी की थी। लेकिन सियासी क़यादतों के दरमियान हमेशा मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़, मुख्तलिफ एंगल से ऐसी बातचीत होती हैं, और ये हमेशा ऑप्शन खुले रखने चाहिए। मेरा ख्याल है कि किसी के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सर, मेरा सवाल ये है कि आपके दौर में बहुत सारे मनसूबे जो है आपने उनका ऐलान किया और आज तक वो मनसूबे जो है पाया तकलीफ का नहीं हो सके। जैसे माजर के मानवीय के पास एक ब्रिज है जिसका आपने वहाँ पर संगे बुनियाद भी रखा, ताहाल इस पर जो है वो काम शुरू नहीं हो सका, 1 साल से उसका काम बंद पड़ा है। इसके अलावा सर, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट में तो आपने माजरीन के लिए जमोज में काफ़ी का ऐलान भी किया, लेकिन अभी जो मौजूदा बजट पेश किया गया है, इस बजट में माजरीन के लिए कोई भी फंड बाहर नहीं रहे। इस वजह से जब मानोपैया के नज़दीक ब्रिज था, आपको याद होगी कि मैंने इसको 1 माह के अंदर जाके इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, और जो पानी का फ्लो है वहाँ पे, जो पानी का करंट है दरिया में, वो मैं ये समझता हूँ कि उस लेवल की आखिरी हदों पे है, और एक बड़ी आबादी जो है उससे मुस्तफ़ीद हुई है। ये मफाद आमा के प्रोजेक्ट है, उसको बिल्कुल होना चाहिए था। ऐसे प्रोजेक्ट को रोकना लोगों के साथ ज़्यादती है, और ख़ुद आपको वसीउल कल्बी का मुज़ाहरा करके कि किस वज़ीर-ए-आज़म ने शुरू किया, किस गवर्नमेंट ने शुरू किया, कतई नज़र इसके आपको वो करना चाहिए। आज मैं ये कहूँगा मौजूदा गवर्नमेंट से कि उसको प्रायोरिटी पे दोबारा शुरू करें। वो कोई 60 मिलियन या 80 मिलियन का प्रोजेक्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। माजरीन के हवाले से इसमें कोई चीज़ न रखना ये एक और ज़्यादती है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे अगर हम बजट ये पेश कर रहे होते, तीसरा बजट होता मेरी गवर्नमेंट का, तो फिर आप देखते कि क्या कमाल होता है इसमें। अभी भी अगर गवर्नमेंट ने, चूँकि सप्लीमेंट्री बजट की गुंजाइश होती है, माजरीन के हवाले से ज़रूर अलाउंस, फीकस अलाउंस के अंदर जॉब कोटा के हवाले से मुख्तलिफ इंसेंटिव देना चाहिए। माजरीन को हमें ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो अब माजर नहीं है, वो अपने बहन भाइयों के पास आए थे और इन फैमिलियों का हिस्सा।
آپ کا جناب امیر الیاس صاحب مختصر دور تھا آزاد کشمیر کی جو عوام ہے ان کے اندر آپ کے لیے بے پناہ محبت ہے، اور آج بھی آپ جب مختلف جب کوئی اسٹوری کرنے جاتے ہیں کچھ غریب بے سہارا لوگ ہمیں ملتے ہیں تو آپ کو ایک مسیح سمجھتے تھے. چلو وہ اللہ کی طرف سے تھا، جو وقت آپ کے پاس تھا آپ نے اپنا وہ کردار ادا کیا، لیکن آزاد کشمیر کے موجودہ سیٹ اپ کے اندر بحیثیت ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے آپ اس حکومتی نظام کا حصہ بھی رہ چکے، خود ریاست کو لیڈ بھی کر چکے ہیں. جو آزاد کشمیر میں اس وقت افراتفری کا ایک عالم عجیب سی سچویشن بنی ہوئی ہے، جماعتیں بے رنگ ہو چکی ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کون کس کے ساتھ ہے. تو اس نظام کے اندر اس حکومت وقت کو کیا تجویز دینی، اور دوسرا اس پار کشمیری جو ہمیشہ آپ کا ایک جاندار موقف رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر، ان مقبوضہ کشمیر کو کشمیری کو کیا پیغام ہے؟ بشارت صاحب گزارش یہ ہے کہ ایل او سی کے اس پار میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو قربانی دی جاتی ہے وہ ہماری آس اور امید کے اوپر. ہمارا ہر اعتبار سے ہمارا جو رول ہے، ہمارا جو کردار ہے وہ رول ماڈل ہونا چاہیے کسی بھی زاویے سے دیکھیں. چونکہ وہاں پہ ہماری جو ماں بہن بیٹی، چونکہ کشمیر کی ماں کو شکست نہیں دی جا سکتی. ہر شہید کی، میں نے کہا کہ برہان اگر یہاں سے شہید ہوتا ہے تو اس کے ہر آنے والے بچے کا نام برہان رکھا جاتا ہے، عمر فاروق رکھا جاتا ہے، شبیر شاہ رکھا جاتا ہے، مسرت عالم، یاسین ملک، یہ نام رکھے جاتے ہیں. یہ استعارے ہیں، یہ آپ کے وہ کردار ہیں کہ جن کو مائیں ایک فخریہ طور پہ دیکھتی ہیں کہ یہ وہ کردار ہے کہ جن کے ناموں کے اوپر نام رکھے جا سکتے، وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں ہمیشہ وہ میسج جانا چاہیے جو جاندار ہی ہو، اور سب کا فرض ہے، ہم سب کا یہ فرض ہے. یہاں پہ جو افراتفری کا عالم ہے، جو آپ کا بشارت صاحب جو آپ کے سوال کا یہ والا حصہ تھا، اس میں بنیادی طور پہ یہ سیاسی قیادتیں کل ذمہ دار ٹھہریں گی، آج بھی ذمہ دار ہیں. دیکھیں یہ جو تحریکیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، جو ایجیٹیشنیں ہیں، جو ٹریڈ یونینیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اس حوالے سے یہ ایک ہمارا ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ منگل باغ والی سچویشن نہیں بننی چاہیے. سیاسی قیادتوں کو جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے ایک نیریٹو رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے ایک موقف رکھا ہوا ہے، سیاسی قیادتوں کو اسی طرح آگے بڑھ کے اپنا رول نبھانا چاہیے، ادروائز تاریخ انہیں معاف نہیں کرے. سر ایک کوشچن اور ہے، جس طرح سے آپ لاسٹ ایئر جو ہوا، جس طرح سے عدالت سے آپ کا اقتدار بھی ختم ہوا، تو اب دوبارہ سے پیشی دو روز کے بعد کیا آپ کی امید کیا ہے عدالت سے؟ دیکھیں ہمارے انتہائی قابل احترام جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اور سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف کی توقع ہے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم انصاف کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انصاف کی توقع رکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور ایک پارٹی کو بھی آپ ہینڈ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا موقف ہے کہ ایف سی کو یہاں آزاد کشمیر میں تعینات ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں بلدیاتی الیکشن کرانے جا رہا تھا تو ہمیں جو الیکشن کمیشن، ہمارا جو آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن ہے، اس نے ہمیں 35,000 کی اسٹرینتھ کی. ہمیں انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں 35,000 کی اسٹرینتھ لے کے دیں، نہیں تو 32,000 دیں. چونکہ ہم نے آزاد کشمیر کا ڈیٹا اکٹھا کیا، ہماری ساری پولیس ملا کے، ریزرو ملا کے، ساری ملا کے 10,000 بن رہی تھی. اس میں ایک ریٹائرڈ پرسنل ہوتے ہیں پولیس کے، جن کی ہم 70 سال تک 10 سال تک کا ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا ان کا کر کے. تو میں رونا ثناء اللہ خان جو اس وقت ہمارے وزیر داخلہ سے میں ان کو جا کے ملا، انہوں نے کہا جی ہم 60,000 دیں گے، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ہماری جو ڈیٹ تھی الیکشن کی، وہ آرمی چیف جو جنرل عاصم منیر ہے ان کی جو تعیناتی کی ڈیٹ کے ساتھ کلیش کر رہی تھی. مجھے رانا ثناء اللہ خان نے یہ کہا تھا کہ ہم آزاد کشمیر میں اس کا کنٹرول روم بھی آپ کے لیے ہم کر. دیکھیں فورسز، میں آپ کو بتاؤں کہ آج یہاں پہ برسالہ میں ہمارے پیر ہے، میرے جو فادر ان لا تھے، وہ پہلی دفعہ 1990 میں جب ممتاز حسین راٹھور صاحب بنے تھے وزیر اعظم، تو میرے فادر ان لا پہلی دفعہ آئی جی آزاد کشمیر میں مقرر ہوئے تھے. ڈی آئی جی سردار علی افضل خان پہلے آئی جی تھے آزاد کشمیر کے جب وہ مقرر ہوئے. 74 میں جب اسلامک سمٹ ہوئی لاہور میں، تو ڈی آئی جی سردار علی افضل خان صاحب یہ چونکہ آرمی سے کیپٹن سے پولیس میں آئے تھے، یہ پہلے پولیس کے ڈائریکٹ آفیسر تھے. تو 74 میں جب آزاد کشمیر پولیس کا 1,000 کا دستہ او آئی سی کی سیکورٹی کے لیے گیا، تو پوری سیکورٹی کی کمان جو تھی وہ ڈی آئی جی سردار علی افضل خان صاحب کو دے دی گئی. یعنی یہ آپ کے پاس یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ 74 میں جو او آئی سی ہوئی لاہور میں، اس سیکورٹی کی کمانڈ آزاد کشمیر پولیس کے ڈی آئی جی سردار علی افضل خان صاحب نے اپنی 1,000 کے دستے کے ساتھ. دیکھیں کے پی کو بھی بعد کا جب رینجر چاہیے ہوتی ہے، سندھ کو چاہیے ہوتی ہے، تو یہ فورسز ود ان کنٹری ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتی ہیں. اس سے مسائل نہیں ہوتے. مسائل یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ جو بیسک چیزیں ہینڈل ہونی چاہیے تھی انفارچونیٹلی اس طرح ہینڈل نہیں ہوئی. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں آزاد کشمیر پولیس کئی دفعہ اسلام آباد میں، پنجاب میں دوسری گورنمنٹ تھی، وہ وفاق کو نہیں دے رہے تھے، تو آزاد کشمیر پولیس بھی وہاں جا کے ڈیوٹی دیتی ہے، وہ بڑی ٹھیک ٹھاک دیتی ہے. یہ آزاد کشمیر پولیس کا مرتبہ آپ نے دیکھا، لیکن ہم نے بلدیاتی الیکشن ان کے ساتھ کرائے اور اتنی لمیٹیشن تھی کہ ڈویژن وائز کرائے.
اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا آپ کریڈٹ ہمیشہ آپ دیتے صافی، میں اس حوالے سے بڑا آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ ایک چاقو نہیں چلا بلدیاتی الیکشن میں. مطلب میرے گاؤں میں جو ہمارا 87 کا الیکشن تھا 7 لوگ شہید ہو گئے تھے 87 کے الیکشن میں. تو بلدیاتی الیکشن بہنوئی سالے کے خلاف یہ جس یوسی کے اندر ہے وہاں پہ بھی میرا 6 وہاں شاتیں ہو گئی تھی. سردار عدنان صاحب صاحب جو ممبر کشمیر کونسل ہے. اسی طرح ہمارا جو کھوئیرٹا والا ایریا جہاں پہ ہمارے وہ ہیں رفیق نیّر صاحب، ان کے 5 رشتہ داروں کی تو الگ وہ بھی 87 کے الیکشن میں. بلدیاتی الیکشن میں جنگ و جدل ہوتا ہے. میرے دور میں بلدیاتی الیکشن آزاد کشمیر پولیس نے کروائے، مثالی کروائے، کوئی قتل نہیں ہوا. میں جس طرح ابھی کاظمی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے تو خود کوریج کی ہے. اس حوالے سے اگر فورس ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، آزاد کشمیر پولیس نے کئی دفعہ پنجاب میں جا کے سرو کیا ہوا ہے، گلگت پولیس جاتی ہے، تو ایک جگہ سے فورس دوسری جگہ جاتی ہے. یہ ایک صورتحال ایسی ڈیولپ ہو گئی کہ اس سے خامخواہ کا ایک نیا اینگل ڈیولپ ہو گیا. کام ہے پاکستان پارٹی کی آزاد کشمیر میں تنظیم سازی اس وقت تک نہیں ہو رہی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں استحکام پارٹی کے حوالے سے کچھ شروع سے بنتے، چونکہ جنگیر ترین صاحب کی ہیلتھ کے مسائل تھے، پھر الیکشن ہوا وہاں پہ، تو کچھ ایسی صورتحال ڈیولپ ہوتی گئی کہ جو ہماری ساری قیادت تھی نا وہ ایک پوائنٹ کے اوپر متفق نہیں ہو سکی. تو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں کوشش یہ کریں گے کہ استحکام کا علم لے کے چلیں، یا اس کے اندر کیسے استقامت لے کے آئیں، پوری کوشش کریں گے. آپ کا سوال بالکل بجائے. آخر میں یہ ہے کہ جو سینٹرل پار کے حوالے سے کہا، مجھے خود بھی دل کر رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ، چونکہ آپ سینٹرلی اس کو وہ کرتے، آپ کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو شام بھی اور نشست بھی ڈیو ہے. سر اگر آپ کی پارٹی میں شامل ہوں گے تو ابھی اس وقت کسی پارٹی میں نہیں ہے، پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک میں، اگر آپ کی پارٹی استحکام پارٹی میں شامل ہوتے آپ ان کو لیں گے؟ اگر میری پارٹی میں آنا چاہیے تو میں ان کو ویلکم کہوں گا. میری پارٹی میں آئیں گے تو کم از کم ان کی تربیت ہو سکے گی، ٹریننگ ہو سکے گی کہ سیاسی معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا.